نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن أحد في أمتي فهو عمر رضي الله تعالى عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محرم کی مناسبت سے کچھ خاص واقعات سے متعلق یہ سلسلہ ہم نے دروس کا شروع کیا۔ پہلے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بات ہوئی۔ کل کے درس میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت طیبہ کے حوالے سے ابتداً تھوڑی سی بات عرض کی تھی میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، گزشتہ امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب یہ لفظ ذرا سمجھ لیں، ایک لفظ ہے محدث، دال کے زیر کے ساتھ، اس شخص کو کہتے ہیں جو حدیث بیان کرنے والا ہو۔ ہم کہتے ہیں محدثین نے یہ کہا، محدثین نے یہ کہا، فلاں محدث اس پائے کے ہیں، فلاں محدث اس پائے کے ہیں، تو یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو احادیث پڑھاتا ہے، حدیث سمجھتا ہے، حدیث لکھتا ہے۔ اور ایک محدث، محدث وہ شخصیت ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہوتے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ان کے قلب پر، ان کے دل پر اپنی بات القاء فرما دیتے ہیں۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے 70 آدمی گرفتار ہوئے، 70 مردار ہو گئے، اور 70 کے قریب ان میں سے گرفتار ہوئے۔ اب یہ پہلا واقعہ تھا اسلام کا کہ مسلمانوں کے ہاتھ قیدی آئے تھے، اور اس سلسلے میں ابھی شریعت کا کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے امور میں مشاورت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو جب قریش کے بڑے بڑے لوگ وہاں قیدی بن کر آئے تو مسلمان بھی ایک مرتبہ ہل گئے، اور یہاں تک کہ ہماری ماں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور بڑی عمر کی ہیں، یہ انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا ہلا متم کراما، بدبخت و شریفانہ انداز سے لڑ کر مر نہیں گئے کہ تم قید ہو کر یہاں آئے ہو۔ خیر، جب مشورہ ہوا تو سوائے 2 افراد کے
سب کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے کچھ فدیہ وغیرہ معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ مبارک چونکہ رحمت للعالمین، ان کا میلان بھی اسی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف، اچھا ایک بات تھی، یہاں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے علماء نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر میں ایک واضح فرق ہے۔ جب کوئی ایسا موقع آتا تھا تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک کے چہرے انور کو پڑھ لیتے تھے کہ حضور کیا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس پوری زندگی مبارک میں کبھی کوئی واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور، ابو بکر کی رائے کچھ اور۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ یہ تو آسان ہے کہ دوسرے کا چہرہ پڑھ لیا جائے، اس سے اندازہ لگا لیا جائے، دونوں کافی دور دور ہیں۔ اس کی مثال صلح حدیبیہ کی ہے۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ مبارک کا جو خیمہ مبارک تھا وہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ یہ دور دور تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بھی وہ جو صلح تھی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ کیا صلح ہوئی کہ ہم ہر بات میں ہاں ہاں جی جی، ہاں ہاں جی جی۔ تو جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیا تھا وہاں ابو بکر صدیق کے خیمے میں گئے تو وہی جواب انہوں نے دیا۔ حضرت عمر کا سلسلہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق اور مشاہدات کو دیکھتے تھے اور جو بات دل میں ہوتی تھی پھر اس کا اظہار بھی کرتے تھے، اس بات کو پھر چھپاتے نہیں تھے۔ تو حضرت عمر کی رائے کیا تھی؟ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضور یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے ہم مسلمانوں میں سے قریبی رشتہ دار ہیں، فرمایا یہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، اس کو میرے حوالے کرو، اس کی گردن میں اتار دو۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے رشتہ دار ہیں، ان کی گردن یہ اتار دے، تاکہ کسی اور پر بات بھی نہ آئے۔ تو جو جس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کی گردن اتار دے اور ان کو معاف نہ کیا جائے۔ چونکہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان سے معاوضہ لیا جائے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ مبارک نے اکثریت کی رائے کو ترجیح دے کر اور اس پر عمل کر لیا۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے قرآن اتارا، رب نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم۔ بعینہ ہی فرمایا پیغمبر کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کے قیدی ہوں، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ باقاعدہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر ان کو چھوڑ دیا 70 کو تو اگلے سال آپ کے 70 شہید ہوں گے، اور پھر وہی ہوا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن بہرحال تو یہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی اسی کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات صحابہ کرام جاتے تھے رسول اللہ مبارک کے حجرہ مبارک میں، ابھی پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ ہماری ماؤں کو کوئی دیکھے۔ پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے قرآن اتارا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔
اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ان سے کوئی بات وغیرہ کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کرنی ہے، سامنے نہیں آنا۔ بیت اللہ شریف کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات والا پتھر ہے۔ یہ پتھر آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقاعدہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، دیواریں اوپر ہو گئی، جس پتھر پر کھڑے تھے یہ خود بخود اٹھ جاتا تھا۔ پھر جب ارادہ فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ نیچے ہو جاتا تھا، اسماعیل علیہ السلام گارا دیتے یا پتھر دیتے، یہ پھر لے کے اٹھ جاتا تھا۔ اس پتھر میں باقاعدہ پاؤں کے نشانات پڑ گئے۔ یہ اس زمانے سے یہ پتھر یہاں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیا کریں۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ کی آیت اتاری، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب بھی طواف کرو طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ یہ یہاں پر مقام ابراہیم پر یا اس کے پیچھے پیچھے پیچھے، چونکہ رش کی وجہ سے پیچھے، ورنہ اصل مقام ان 2 رکعت کا مقام ابراہیم ہے۔ علی ھذا القیاس کئی آیات ہیں۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین یہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا، بیٹا پکا سچا جان نثار صحابی ہے، تو باپ ہے، جیسا بھی ہو تو بیٹے کے دل میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور میرے والد فوت ہو گئے اور میری خواہش ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا ہاں میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی صحابی نہیں بول رہا۔ حضرت نے فرمایا حضور اس منافق کا جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ منافق ہے؟ حضور نے فرمایا عمر مجھے اللہ نے نہیں روکا تو آپ کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ اچھا یہاں ایک نکتہ عرض کر دوں، یہ حضرت عمر ہر جگہ کیوں بولتے ہیں اور کوئی اور صحابہ تو سب ہیں، لیکن باقی صحابہ، ابو بکر جیسی شخصیت سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عمر کیا ہے بول رہے ہیں۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے باقی سب مرید تھے، باقی مرید تھے، یہ مراد تھے، یہ مراد تھے۔ تو جو محبوب ہوتا ہے نا، محبوب یہ لاڈیاں کرتا ہے اور عاشق بیچارہ، تو سب صحابہ عاشق تھے اور حضرت عمر یہ تو محبوب تھے، تو اس لیے بول پڑتے تھے۔ اور میں حضور اس منافق کا، اچھا رسول اللہ مبارک نے جنازہ بھی پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا کہ چلو میرے صحابی خوش ہو جائیں، اور اگر اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو کون سی جنت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ جنت کوئی چھوٹی تو نہیں پڑے گی، جنت تو وسیع ہے، عرضها السماوات والارض۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھ لیا، قرآن اترا، رب نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرے محبوب آپ ان کی بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش نہ مانگے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے ان کی بخشش کرنی نہیں ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے، اور ادھر کیا ہے قرآن اتر رہا ہے، بلکہ کسی نے یوں بھی تعبیر کیا ہے کہ گویا حضرت عمر کو وحی کی خوشبو آ جاتی تھی، وحی کے اترنے سے ابھی بارش نہیں ہوئی ہوتی، ٹھنڈی ہوا کیا ہے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج بارش کے آثار لگ رہے ہیں، حالانکہ نہ بادل ہوتے نہ کچھ ہوتا، لیکن وہ کیا ہے
کہ بارش کے ایک تو وہ آلات کے ذریعے سے، محکمہ موسمیات ان آلات نہیں آلات نہیں، ایک خاص تجربے کی بنیاد پر کہ ہاں کچھ ایسے آثار لگ رہے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا۔ قرآن کریم میں ایک عجیب و غریب آیت ہے، کبھی کبھار پڑھ لیا کریں، سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورہ مجادلہ، اس کی آخری آیت ہے، وہ آخری آیت کبھی پڑھ لیا کریں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ کو تاریخ انسانیت میں ایسی قوم نہیں ملے گی، پورے صحابہ کے بارے میں فرماتے رب العالمین، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتے ہوں، دشمنی رکھتے ہوں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس کی ایک مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے، ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا، اور وہ میں واقعہ عرض کر دوں، ناراضگی اس بات پر ہوئی کہ الحمدللہ ہر طرف سے فراوانی ہو گئی، تو ازواج مطہرات نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متکلمہ بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا کہ حضور اب حالات بہتر ہو گئے تو ذرا ہمارا خرچہ بھی کیا ہے بڑھا دیا جائے۔ رسول اللہ مبارک کو یہ بات پسند نہیں آئی، جب پسند نہیں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں چلے گئے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ الگ صحابہ کرام انتہائی پریشان ہو گئے، سب سے زیادہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی بیٹیاں تھیں، یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پہلے تو یہ گئے، انہوں نے حضرت حفصہ کو بہت ڈانٹا کہ آپ کو میں نے کہا نہیں تھا کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے، رسول اللہ مبارک سے کوئی بات نہیں کرنی۔ خیر انہوں نے کہا سب کی رائے تھی تو ہم نے کوئی اپنی ذاتی علیحدہ سے کوئی بات نہیں کی، بس سب نے کہا تو ہم نے کہا چلو کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ اچھا اب یہ سارے آ رہے ہیں بالا خانے میں، رسول اللہ مبارک تشریف فرما ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، لیکن حضرت عمر جب آئے تو ان سے رہا کہاں جائے، گئے انہوں کو جاؤ رسول اللہ مبارک سے کہو کہ عمر آئے۔ رسول اللہ مبارک نے کوئی اجازت نہیں دی، انہوں کو حضور خاموش ہیں اجازت نہیں دے رہے، تھوڑی دیر بیٹھے پھر گئے، فرمایا پھر جا کر کہو۔ تیسری بار کہا غلام حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ مبارک کی خدمت میں عرض کر دیں کہ میں حفصہ کی سفارش کے لیے نہیں آیا، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی اس کا سر لے آؤں، میں اس کی سفارش کرنے نہیں آیا، اگر اجازت ہو تو میں ابھی اس کا سر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میرے بھائیوں یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا، اور خدا کی قسم وہ ایسے کہتے نہیں تھے، وہ کرتے تھے۔ حضرت عمر صرف کہتے نہیں تھے، وہ کرتے تھے، ایسے مشہور روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ یہ ایک منافق اور یہودی کا مسئلہ بن گیا، چلے گئے، انہوں نے کہا چلو جی رسول اللہ مبارک سے فیصلہ کرواتے ہیں، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اس نے منافق نے کہا کہ نہیں حضرت عمر سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ حضرت عمر تو بڑے سخت ہے یہود کے بارے میں، تو میں تو چونکہ بظاہر ان کے ساتھ نمازی بھی پڑھتا ہوں اور یہ وہ اور مسلمان ہونا شو کرتا ہوں، یہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اچھا، اتنے میں یہودی نے کہا کہ ہم پہلے گئے تھے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ اب عمر کے پاس بھی جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اندر گئے، بسم اللہ کی، تلوار لی، وہ پھینکا، انہوں نے کہا جو حضور کے فیصلے کے بعد عمر کے بعد آتا ہے تو پھر عمر فیصلہ یہ کرتا۔ حضرت عمر یہ
نہیں تھا کہ صرف کہنے کی حد تک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، متبنہ بھی تھے، ان سے بڑا پیار تھا اور یہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے. ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید. رسول اللہ مبارک کو انتہا درجے کا محبت ان سے بھی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جب آیا تو انہوں نے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا، سالانہ وظیفہ ہوتا تھا. یہ آج کہتے ہیں یورپ نے یوں کیا تھا، یورپ نے یوں کیا. یورپ آج کر رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیا تھا. ہر بندے کو سالانہ وظیفہ ملتا تھا. اچھا، حضرت اسامہ کا وظیفہ زیادہ اور اپنا بیٹا عبداللہ کا وظیفہ کم. تو حضرت عبداللہ نے شکایت کر دی کہ ابا یہ کیا، وہ کون سی جنگ ہے جس میں اسامہ شریک ہوئے ہو اور میں شریک نہ ہوا ہوں. جواب سنیں ایمان تازہ ہو جائے. انہوں نے کہا بیٹا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ میرے بیٹے ہو اور اسامہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے زیادہ پیار تھا آپ کے ابے سے، اور اسامہ سے زیادہ محبت تھی آپ سے. یہ اس محبت کی بنیاد پر ہے، کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہے. اسامہ حضور کے لاڈلے تھے اور لاڈ پیار اتنا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کنگن آیا کنگن ایک جگہ سے، تو حضرت اسامہ حضور کی گود میں تھے، یوں بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ بارک نے اس کے ہاتھوں میں کنگن فرمایا اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا نا تجھے میں کنگن پہنا دیتا. اتنا پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پیار اور محبت کی وجہ سے کہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، رسول اللہ مبارک کو اسامہ سے پیار تھا، پر میں کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ حضور کے کیا تھے. بلکہ مدائن فتح ہوا، مدائن، تو مدائن کا وہاں سے جو پیسے وغیرہ آئے، سامان آیا، تو حضرت عبداللہ کو تھوڑا ملا اور حسنین کریمین کو زیادہ ملا. اچھا، عبداللہ نے پھر اعتراض کر دیا کہ ابا جب میں جہاد میں حصہ لیتا تھا تب یہ بچے تھے، یہ تو میری گود میں پلے، ان کو آپ نے اتنا حصہ دیا. فرمایا عبداللہ آپ کو نہیں پتا کہ حضور کو ان سے جو پیار تھا وہ آپ سے نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم کارنامہ وہ یہ تھا احتساب. آج دنیا صرف احتساب کا نام لیتی ہے، حضرت عمر نے کر کے دکھایا تھا. لیکن احتساب وہ شخص کر سکتا ہے جس کا اپنا کردار اعلیٰ، جس کا اپنا کردار نہ ہو وہ کبھی احتساب نہیں کر سکتا. احتساب کیسے کرتے تھے؟ کسی نے بتایا کہ مصر کا جو گورنر ہے وہ باریک کپڑے پہنتا ہے اور ساتھ ہی اس نے اپنا گارڈ بھی رکھا ہوا ہے. اپنے غلام سے کہا کہ جائیں اور آپ کو جس حالت میں وہ ملے بس اس کو فوراً میرے پاس پیش کریں. اچھا، جیسے وہ گئے تو دونوں باتیں صحیح تھی، لے آئے. اب جب لے کر آئے تو سب سے پہلے ان کے وہ باریک کپڑے اتروائے، بالوں کا موٹا ٹاٹ وہ پہنایا، بکریوں کا ریوڑ دیا، کہا آپ گورنر نہیں، آپ کیا کریں، بکریاں چرائیں. اچھا، وہ انکار تو کر نہیں سکتا تھا. تاریخ میں لکھا وہ صرف اتنا کہتا تھا کہ اس سے موت اچھی ہے، اس سے مر جانا اچھا ہے. فرمایا تجھے پتا ہے کہ تیرے نام کے ساتھ غنم، تیرے باپ دادے یہی کام کرتے تھے، آج تجھے شرم آ رہی ہے؟ رو رو کر معافیا مانگی. فرمایا بس ایک دفعہ معاف کرتے ہیں، ایسی غلطی نہیں ہوگی. احتساب اس کو کہتے ہیں. احتساب یوں تھا
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے بڑے محدث جنہوں نے سب سے زیادہ پیغمبر کی حدیثیں روایت کی ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں. نام یاد رہے گا؟ لیکن یاد نہ رکھی کیا کرنا ہے. ہاں، سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں. وہ یہ سب سے بڑے محدث ہیں. ان کو گورنر بنایا، بھیج دیا شام. اچھا، حضرت عمر پھر یہ نہیں ہے کہ گورنر بنا دے تو بنا دیا، کچھ عرصے کے لیے بنایا پھر واپس ان کو بلایا. اب جب واپس آئے تو ان کے پاس ایک گٹھڑی تھی. یہ نہیں ہے کہ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا، بلکہ کیا ہے؟ گٹھڑی تھی. حضرت عمر نے فرمایا جب وہ گٹھڑی دیکھی، انہوں نے کہا ابو ہریرہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کچھ لوگوں نے مجھے تحفے تحائف دیے تھے، کچھ میں نے وہاں پر گھوڑوں کی تجارت کی تھی، تو یہ اس سے جو مجھے وہ پیسے بچے ہیں، وہ تحفے تحائف ہے، یہ وہ ہے. اب الفاظ سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا. فرمایا یا عدو اللہ و یا عدو کتاب اللہ و یا عدو رسول اللہ، او اللہ کے دشمن، اللہ کی کتاب کے دشمن، اللہ کے پیغمبر کے دشمن. اب ہریرہ رو پڑے. فرمایا یا امیر المومنین لست بعدو اللہ ولا بعدو کتاب اللہ ولا بعدو رسول اللہ. نہ میں اللہ کا دشمن ہوں، نہ میں اللہ کی کتاب کا دشمن ہوں، نہ اللہ کے نبی کا دشمن ہوں، بلکہ میں ان کے دشمنوں کا دشمن. فرمایا یہ کیا ہے؟ تجھے میں نے وہاں قوم کی خدمت کے لیے بھیجا تھا یا تجارت کے لیے؟ لہذا آپ تجارت نہیں کر سکتے تھے. نمبر ایک. نمبر دو، آپ کو جو تحفے تحائف ملے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کی کرسی اور عہدے کے ہیں. یہ سارا جمع کرو بیت المال میں، اور آج معافی ہے، آئندہ نہ دیکھوں. کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں اپنے لیے ایک مکان بنایا، اس کی ڈیوڑی بنائی. ڈیوڑی جانتے؟ دروازے کے اور اندر گھر کے درمیان میں، یا جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل گاڑیوں کے لیے گیراج. حضرت عمر کو پتہ چلا، فرمایا جاؤ جو اسے ڈیوڑی بنائی ہے اس کو آگ لگا دو. وہ یوں کھڑے دیکھ رہے تھے لیکن اس کو آگ لگائی گئی، جلا دیا. کیوں؟ فرمایا لوگ آئیں گے اور باہر دروازہ کھڑکائیں گے اور یہاں پر ہوگا، آواز نہیں آئے گی. یہ نہیں تھا. سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، بس ایک واقعہ بیان کر کے پھر آگے انشاءاللہ کریں گے. یہ نوجوان صحابی تھے. ان پر حضرت عمر کی نظر تو حضرت عمر کی تھی، ان پر نظر پڑی مدینہ منورہ میں. فرمایا سعید ذرا میرے پاس آنا. اچھا جی امیر المومنین میں آتا ہوں. چلے گئے. فرمایا تیاری کرو، میں نے آپ کو شام کے لیے متعین کیا اور آپ نے فوراً جانا ہے. فرمایا حضرت آپ کی مہربانی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، اور میں وہاں کتنے صحابہ ہیں، کسی اور کو بھیج دیں. انہوں نے کہا ہمارے اوپر تم نے خلافت کا بار ڈالا ہوا ہے، خود آرام سے پھر رہے ہو، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، تیاری کرو نکلو. اہلیہ کو بتایا. اہلیہ کھاتے پیتے گھرانے سی تھی، اس نے بڑی تیاری کی، حالات معلوم کیے. شام بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، اس کے لیے کپڑے کپڑے بستر، یہ لٹرم پٹرم گرم کپڑے، یہ وہ تیار کیے. چلے گئے. اچھا جی چلے گئے. جیسے وہاں پہنچے چارج لے لیا. چارج لینے کے بعد انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ اتنا سامان کیا کرنا ہے، یہ میرے حوالے کر دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے.
سارا سامان لیا، باہر گئے، این الیتاما این المساکین این الفقراء، بھائی کوئی یتیم مسکین، کوئی فقیر، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند ہے، جو تھے کپڑے سارے اس میں ان کو تقسیم کر دیے۔ ایک دو دن کے بعد بیوی نے کہا وہ کچھ سامان آپ نے لیا تھا تو کپڑے، انہوں نے کہا میں نے ایک بڑی اچھی جگہ انشاءاللہ اس کا بہت اچھا بدلہ مل جائے گا، بہت اچھی جگہ میں نے وہ کر دی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اچھا جی، کچھ عرصے بعد حضرت عمر گئے، اچانک چھاپا مارتے تھے، یہ نہیں ہے ادھر تو پہلے سے کیا ہے صاحب تشریف لا رہے، جی 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 جی، اللہ تعالی ہمارے ملک کو وی آئی پی اور وی وی آئی پی موومنٹ سے بچائے، آمین کہو۔ جس علاقے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہو تو بس وہ کہیں راستے میں وہاں پھنس جائے جہاں وی وی آئی پی موومنٹ ہو، تو پھر گھنٹے کھڑے رہیں، یا تو کسی جانور نے گزرنا ہے یا وہ انسان ہے اور کھڑے سارے جانور ہیں، ان دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تو یہ جو کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا ہے، یہ جانور ہیں اور گزرنے والا کیا ہے، اور یا یہ انسان ہے لیکن وہ جانور ہے۔ امیر المومنین اچانک گئے اور لوگوں سے کہا بھائی آپ لوگوں نے خلیفہ کو یہ گورنر کو کیسے پایا؟ مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہتے کھلی کچہری لگانی ہے، باپ ان کا نہیں لگا سکتا، جھوٹ بولتے ہیں سارا، کھلی کچہری لگانی ہو تو حضرت عمر سے سیکھے۔ گورنر کو بٹھایا، کہا بھائی اس گورنر کو کیسے پایا تم نے؟ دو تین بندے کھڑے ہوئے، ان کا امیر المومنین اچھا آدمی ہے لیکن ان میں اور گزشتہ گورنر میں تین باتوں کا فرق ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے یہ جمعے کے دن فجر کے بعد گھر جاتے ہیں اور پھر یہ جمعے سے پہلے نہیں نکلتے۔ جو پہلا گورنر تھا وہ جمعے سے پہلے آ جاتا تھا، دور دراز سے لوگ آتے تھے، جو بھی ان کو کام شام ہوتا تھا، فیصلے یا جو بھی معاملات ہوتے وہ کرتے تھے۔ یہ جمعے کے لیے جمعے کے دن جمعے سے پہلے نہیں نکلتے، پہلا۔ اچھا جی، عمر نے فرمایا اچھا دوسرا؟ انہوں نے کہا یہ جب فجر کی نماز کے لیے آتے تو پھر گھر جاتے ہیں اور کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگا کے پھر واپس آتے ہیں۔ پہلا گورنر ایسا نہیں کرتا تھا، فجر کے لیے آتا تھا تو پھر وہ بیٹھا رہتا تھا۔ میں کہا جی تیسرا؟ انہوں نے کہا تیسرا یہ ہے کہ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جاتے تو پھر کسی کے لیے نکلتے نہیں ہے، اور پھر فجر کے لیے نکلتے ہیں، فجر سے پہلے کوئی اگر آ بھی جائے ان کے دروازے پر تو یہ باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا، ان کا جواب دو۔ اچھا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امیر المومنین میں تو پہلے کہا تھا کہ ہم اس قابل نہیں، میں نے کون سا الیکشن لڑا تھا، میں نے کون سی درخواستیں دی تھی، میں نے تو پہلے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھے معاف کر دے، میں اس قابل اور میں انکار نہیں کرتا، یہ تینوں عیب میرے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو عیب کر رہا ہے، میں تجھ سے عیب نہیں پوچھ رہا، جواب دے کیوں ایسا کر رہے؟ خیر اب حضرت عمر تھے، کہنے لگے امیر المومنین بات یہ ہے جمعے کے دن چونکہ میں نے پہلے عرض کیے تھے وہ کپڑے تو سارے انہوں نے دے دیے تھے، تو میرا ایک ہی جوڑا ہے، علاقہ شام کا ہے، سرد علاقہ ہے، جب میں دھو کے رکھ دیتا ہوں تو اس کے سوکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، جب تک وہ خشک ہوتا ہے تو وہ پہن کر پھر میں جمعے کے لیے آتا ہوں، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے۔ اچھا دوسرا، میری بیوی بیمار ہے تو میں فجر پڑھ کے جاتا ہوں تو پھر اس کے لیے بھی ناشتہ بناتا ہوں، اپنے لیے بھی بناتا ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ سب کو لاہور کا جو گورنر ہے اس کے جو ملازمین ہیں گورنر ہاؤس کے، آپ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہنے میں اور کرنے میں، کہنے میں اور ایک سر پھر آیا تھا، کہہ رہا تھا اس کو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے، باپ نہیں بنا سکتا کسی، جھوٹ بولنا۔
ورنہ کر کے دکھا دیتا، خدا کی قسم دنیا مانتی کہ ہاں یار اس بندے نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ کہتے سب ہیں، گفتار کے غازی ہیں لیکن کردار کا کوئی نہیں ہے۔ گورنر ہے، گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے۔ اور تیسرا بڑا عجیب، ان کا اچھا رات کو تو ماما لگتا ہے، تو عشاء کے بعد کوئی آ جائے تو پھر ان کا امیر المومنین بات یہ ہے، مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں ایک اور تھا وہ مجھ سے رہ گیا، یہ جو رات والا یہ عرض کر دو پھر دوبارہ دوسرا بھی عرض کر دو۔ ایک خامی یہ ہے کہ یہ رات کو نہیں نکلتے عشاء کے بعد۔ فرمایا جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، ایمان لایا تھا، میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دن کو جو بھی کروں لیکن رات صرف تیرے لیے، اس لیے میں نے اپنے وعدے کے مطابق رات کو پھر میں اپنے رب کے ساتھ۔ اور ایک عیب اور بیان کیا تھا، وہ عیب یہ تھا کہ 10-15 دن کے اندر یہ کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ ان کے اندر عیب ہے۔ فرمایا امیر المومنین یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا نیزے مار مار کر، میں جوان تھا۔ جب وہ واقعہ میرے سامنے آتا ہے کہ مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ سعید تو جوان تھا، میرے ایک ماننے والے کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا، جب وہ واقعہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ جب ایسے گورنر ہوں گے تو انشاءاللہ جی پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ احتساب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، پوچھتے تھے کیا کر رہے ہو، آج پوچھ کے تو دکھاؤ، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، اور اگر پوچھے تو کہتے ہیں جی یہ دیکھو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ کارکردگی کیا ہے؟ صفر۔ لیکن حقوق کے لیے کیا ہے؟ آئے روز مال روڈ بند ہے، آئے روز ہر چوک چوراہے پر کیا ہے؟ دھرنے ہیں، لیکن کارکردگی زیرو ہے۔ اور حقوق کے لیے کیا ہے؟ دھرنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا احتساب، وہ اس چیز کی اجازت، اور ایک جب سب سو جاتے تھے تو حضرت عمر پھر گلیوں میں پھرتے، جب رعایا سو جاتی تھی جی تو حکمران گشت کرتے تھے۔ اور آج کیا ہے؟ ایک خیمہ دیکھا، چلتے چلتے دور چلے گئے، دیکھا ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے اور ہانڈے چڑھائی ہوئی اور بچے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بچوں کی آواز دوبارہ نہ آئے۔ پھر واپس آئے، بچے پھر رو رہے ہیں۔ ان کا تو خواہ مجھے ڈانٹ رہا ہے، کئی دن سے فاقے ہیں، ابھی میں بچوں کو بہلانے کے لیے پانی میں نے رکھا ہوا، کیا کروں میں؟ دوڑتے ہوئے آئے، بیت المال سے سامان لیا تو ان کے غلام تھے اسلم، انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے دے دیں۔ کہنے لگے قیامت کا بوجھ آپ اٹھائیں گے؟ سامان لے گئے، مائی کو دیا، آٹا گوندا، کھانا وانا، بچوں نے کھایا، کودنے لگے، خوشی کے آنسو نکل آیا امیر المومنین کی۔ الحمدللہ مائی نے کہا، مائی کے الفاظ یہ تھے، کاش ہمارے امیر المومنین آپ جیسے ہوتے۔ ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک بچہ رونے کی آواز آئی، مائی سے کہے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین نے آرڈیننس یہ جاری کیا، حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جو بچہ جب تک دودھ پیتا ہے اس کا وظیفہ مقرر نہیں ہوگا۔ رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے بچے روئے ہوں گے، فرمایا آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ مقرر کر، تو وقت سے پہلے مائیں دودھ نہ چھڑائے اور بچے روئے نہ۔
عبد الرحمن ابن عوف مشہور صحابی ہے، بہت معمر، بڑی عمر کے صحابی ہیں، اور اس دور کے کروڑ پتی صحابی ہیں۔ رات کو آئے عشاء کے بعد، دروازہ کھڑکایا، یہ جب باہر نکلے فرمایا مجھے بلا لیتے، آپ کیسے آئے؟ کہنے لگا یار مجھے پتا چلا ہے کہ قافلہ آیا ہے باہر، چلیے ان کی چوکیداری کرتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ بول رہے ہیں، 22 لاکھ۔ اور یہاں میں آپ کو صرف اتنا عرض کر دوں میرے بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں نا خلافت چھینی، تو چھینا یہ ہے کہ لوگ آرام سے کیا ہے سو رہے ہیں، اور وہ راتوں کو کیا ہے۔ اور کسی نے کیا اچھا جملہ کہا تھا، جب حکمران رکھوالی کرتے تھے تو رعایا سکون کی نیند سوتے تھے، اور اب رعایا پس رہی ہے، حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں، حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں۔ خلافت یہ تھی، ایک خیمے کے پاس سے گزرے، ایک دیہاتی بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس سے بات چیت کرنے لگے، کیا حال ہے یار، کہاں سے آئے، کیا خیریت ہے، کیسے آئے ہو؟ اتنے میں اندر سے رونے کی، کراہنے کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میری بیوی، بچے کی ولادت کا وقت ہے اور اکیلے ہیں، باہر سے آئے، مسافر ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ فوراً گھر آئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کر لیں گے، خدا کی قسم مجھے کہیں تو میں بھی نہیں کر سکتا، میری بیوی، میری محترمہ، وہ میری با پردہ، وہ میری ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اہلیہ کو لیا، اور جملہ تاریخ نے بڑا عجیب لکھا ہے، فرمایا جنت کا دروازہ کھلا ہے اگر جانا چاہتی ہو۔ ام کلثوم سے فرمانے لگے جنت کا دروازہ کھلا ہے، موقع ہے اگر جانا چاہتی ہو۔ ان کا کیوں نہیں جانا چاہتی؟ فرمایا میرے پیچھے لے گئے، کچھ سامان لیا، ادھر لے گئے، وہ باہر سے آئے ہوئے مسافر تھے، اب باہر وہ سامان سمون یہ سارا، اتنے میں اندر سے اہلیہ نے آواز، امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا۔ وہ جو بدھت تھا، وہ جو دیہاتی آدمی تھا، اس سے پہلے وہ یہ باتیں کر رہا تھا، ہاں جی مزے کر رہے ہوں گے، رعایا کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اور جب اس نے لفظ سنا نا امیر المومنین، اور اس میں علماء نے 2 باتیں لکھی، ذرا تصور کریں کہ گھر والوں کی کیا تربیت تھی کہ وہ ایک عام بچے کو ان کا بھتیجا قرار دے رہی ہے، اور ساتھ ہی وہ چونک گیا، انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے فرائض میں سے ہے۔ خلافت سے چھینا حضرت عمر نے تو صرف نعوذ باللہ یہی چھینا کہ لوگ آرام سے سو رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، ساری رات گشت کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں، ان ہستیوں کے حالات، واقعات کا تذکرہ کیا کریں۔ ایک تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایک جو بھونکنے والے ہیں اس پروپیگنڈے کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سچے غلامی نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ آخری بک کر کے تو اس کو ختم کرنے کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہ العالمین، ان قدسی صفات ہستیوں کا جو ذکر ہوتا ہے، اللہ یا رب العالمین اس کو محض اپنے فضل اور کرم سے اپنے دربار عظیم میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے ان مبارک ہستیوں کی برکت سے اللہ، یا اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، اور ان کی پیروی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو، یا اللہ ہماری نسلوں کو ان کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ ان سے سچی محبت نصیب فرما، اور ان کے قدموں میں یا اللہ ہم سب کو حشر نصیب فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔